فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی جنگ میں جو ہے ہم سے حضور پیچھے نہ رہے، بلکہ حضور علیہ السلام آگے رہتے تھے۔ اور اس جنگ میں تو خاص طور پر حضور علیہ السلام اپنے کھچر کا بھی ذکر اور کچھ لوگوں نے کرنے سے انکار کیا ہے کہ کھچر کی وجہ حضور علیہ السلام دلدل پر تھے، اور دلدل چلنے کے اعتبار سے سب سے سست رفتار ہوتا ہے، سست رفتاری اس میں ہوتی ہے، اور سست جنگ میں تو تیز رفتار چاہیے، تو سست رفتار پر کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ تیز رفتار ہوگا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی، لیکن چونکہ وہاں بھاگنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، وہاں تو بھاگنے کا تصور ہی نہیں تھا، تو یہ ہمت اور یہ جرات اور یہ شجاعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی۔ اور سرکار نے فرمایا وہ میں نے حسین کو دی، کوئی آئے یا نہ آئے میں ہی لڑوں گا، کوئی آئے یا نہ آئے میں ہی لڑوں گا۔ اب اس کا حنین کا جلوہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لیں، یہ شجاعت خاص حضور کی شجاعت کا حصہ میرے آقا نے فرمایا میں نے حسین کو دیا۔ اور صبر اور سخاوت میں نے حسن کو دی، حلم صبر۔ اب آگے اس کی رانائیاں آپ دیکھیں گے کہ سخاوت بھی تھی اور صبر بھی تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو، رمضان شریف کی 15 تاریخ کو 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی امام حسن پاک کی۔ حسن اتفاق سے کہ آپ کی ولادت میں اختلاف نہیں، آپ کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بلکہ شہادت کے سن میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا 49، بعض نے کہا 50، اس کا بھی اختلاف ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس اختلاف کے نام سے آپ گھبرایا نہیں کریں، کوئی روایت ایسی نہیں ہے، کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ جس سے لوگ اختلاف نہ کریں، مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ طریقہ کار یہ کہ جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اکثریت کی رائے یہی ہے کہ آپ کا وصال یا آپ کی شہادت جو وہ 50 ہجری میں ہوئی، ہجرت کے 50ویں سال۔ اور پھر یہ 3 اقوال میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ 28 صفر، 29 صفر اور 5 ربیع الاول، اور علامہ عبد الرحمن جامی کے موقف کے مطابق اوائل ربیع الاول، چوتھا قول بھی آ گیا۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت۔ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں۔ فرماتی حضرت اسماء بنت امیس، چونکہ یہ بڑے صاحبزادے ہیں مولا کائنات کے اور سیدہ پاک کے، یعنی پہلا بچہ تھا سیدہ کے گھر میں، ماہ رمضان شریف میں ولادت ہوئی۔ اسماء کہتی ہیں کہ جب ان کی ولادت کے وقت ان کو میری گود میں دیا گیا تو بچوں پر جو گندگی کا اثر اور خون کا اثر اور رطوبت کا اثر ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز میں نے امام حسن پر نہیں دیکھی۔ وہ پاک تھے، بالکل طیب و طاہر تھے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہونے والی ہو۔ وہ لوگ گندگی کے ساتھ کیسے آتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ فرماتی ہے کہ کوئی گندگی اور نجاست نہیں تھی۔ اور خاص بات یہ بھی خاص بات کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے کچھ دنوں تک ماں اس کی نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن سیدہ پاک نے ولادت کے بعد جو ہے وہ نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا، وہ برابر کرتی رہی۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ ظہر میں ولادت ہوئی تو عصر کی نماز بھی آپ نے ادا فرمائی، ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی۔ کائنات میں خاتون ایسی ہے کہ جس کی ایک وقت کی نماز بھی نسوانی عارضے کی وجہ سے ترک نہیں ہوئی، اور جس کا ایک بھی روزہ نسوانی عارضے کی وجہ سے ترک نہیں ہوا، وہ ذات ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ یہ پاکیزگی ہے اس خاندان والا تبار کی۔ اگر ذہنوں کی کہ تقدس
ذہنوں کے تقدس میں خلل کا خوف نہ ہوتا تو اس کو بہت واضح طور پہ بتایا جاتا، لیکن وضاحت میں ذہنوں کے تقدس کے کم ہونے کا خیال ہے، اور وہ خاندان والا تبار کی شان کا اندازہ انسان اشاروں میں لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبے کیا عطا فرمائے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے کہ دنیا کا کتنا بھی مقدس کہلانے والا انسان پیدا ہوا تو بہرحال وہ نجاست لے کر کے پیدا ہوا۔ یہ کیسا عظیم خاندان ہے میرے نبی کا کہ وہاں ولادت کے وقت بھی نجاست نظر نہیں آتی، جہاں ولادت میں بھی نجاست نہ ہو آخر ان کی طہارت کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی طہارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئے تو نجاست سے پاک تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو مجھے اطلاع کرنا، اور جب ولادت کی اطلاع دی گئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور کان میں حضور علیہ السلام نے خود اذان پڑھی۔ فرماتی ہیں کہ جب ان کو پیدائش کے بعد زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا، اور سرکار نے ہمیں یہ کپڑا نکالو، میرے بچے کو زرد رنگ کے کپڑے میں نہیں لپیٹنا آج کے بعد، اور پھر آپ نے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے کان میں اذان پڑھی اور پھر دوسرے کان میں آپ نے تکبیر فرمائی، تکبیر پڑھی، اقامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ منہ میں کھجور لے کر اس کو چبا کر اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، اس طرح سے گھٹی دی، یعنی وہی حضرت امام حسین کے باب میں جو ہم اور آپ سنتے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، اس لیے کہ اس بارے میں آپ نے شاید کربلا سے متعلق جو عنوان تھا اس میں سنا ہوگا کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا۔ حدیث میں چھپانے کے الفاظ آئے کہ چھپا کے رکھا تھا۔ یہ چھپانے کی لذت آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس کے لیے پیار زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں کہ وہ آئے گا، جیسے مثال کے طور پر ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے کریں، مثال کے طور پر گھر میں مٹھائی آئے اور خوف اس بات کا ہو کہ سارے بچے لوٹ کھا جائیں گے، تو جو موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے پیار ہوتا ہے دل میں، تو دو چار ٹکڑے سب سے چھپا کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اس کو یہ دیں گے۔ تو یہ چھپانے سے پتہ چلتا ہے کہ جو موجود ہے ان سب میں زیادہ پیارا وہ ہے جو غیر موجود ہے۔ گھر میں پھل فروٹ آئے ہیں اور یہ کہ سب کھا جائیں گے تو ایک دو کھا کر کو چپکے سے چھپا کے رکھا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو موجود ہے ان سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو غیر موجود ہے۔ قربان جائیں کائنات سج چکی تھی، کائنات بن چکی تھی، رانائیاں پورے شباب پر تھی، رانائیاں پورے جوبنوں پر تھی، انسان تو انسان تھے، نام آ گئے، بڑے بڑے نام آئے، خوبصورت خوبصورت نام آئے، حسین و جمیل نام آئے، لیکن اللہ نے ہر دور میں ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ کوئی محبوب کا بھی محبوب ہے، وہ زیادہ محبوب ہے، جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے یہ نام ظاہر کیے جائیں گے۔ محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے، محبوب کا جو پھر اس کے بعد محبوب کی وجہ سے ان کی محبوبیت کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، کسی کے خیال میں بھی نہیں آئی یہ نام، مگر جب یہ زوات دنیا میں آئی تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ میرے پاس جبریل آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا نام حسن رکھیں، تو میں نے نام حسن رکھا۔ کتنی لذت آتی نا نام حسن میں، نام حسن کی لذتی اور ہے، حسن نام رکھا، اور اس کے بعد ابھی نام حسن رکھا تھا کہ جنت سے ہرا کپڑا آیا، ہرا لباس، حضور نے تو سفید میں لپٹا تھا اور پھر ان کو ہرے لباس میں لپیٹ دیا گیا۔ اسی وقت ان کی بھی شہادت کی اطلاع تھی کہ ان کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا، زہر دیا جائے گا انہیں اور زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ پھر امام حسن کا بچپنا گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں، مولائے کائنات کی گود میں، حضرت سیدہ کائنات کی گود میں۔ آپ غور فرمائیں، جن کی چوکھٹ پر اگر کسی بچے کو ڈال دیا جائے،
یہ وہ آستانے ہیں جن کی چوکھٹ پہ بچوں کو ڈال دیا جائے تو بچوں کا مستقبل سنور جاتا ہے، جن کی گود میں یہ پلے ہیں، سیدہ کائنات کی گود۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ گود عفت کی گود، گود ولایت، خاتم ولایت کی گود، خاتم النبیین کی گود، یعنی کہ شیر بطول ہے، خون علی ہے، لعاب مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یہ کس طرح ان کے عروج اور ان کے اٹھان میں کن کن چیزوں کو قدرت نے شامل کیا ہے۔ وہ مولا کائنات، آج میں نے عصر کے بعد جب باب العلم لائبریری کا افتتاح ہو رہا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ مولا کائنات وہ ہے کہ با کا ترجمہ کرتے رہے رات بھر، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ عباس کے بیٹے جو بیان ہوا وہ تھوڑا ہے اور جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جو شاگرد لوگ تھے ان کو اتنا دیا، جو خود کے بیٹے ہیں ان کو کتنا دیا۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سے لے کر اپنے دور خلافت تک مدینہ منورہ سے کہیں نہیں گئے، تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے دور خلافت تک، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت تک، سرکار علیہ السلام کے وصال سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک، یعنی کم و بیش وہ بنتے ہیں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ۔ اتنا مولا کائنات پھر کہیں نہیں گئے سوائے حج کے، آپ مدینہ منورہ کے باہر نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے لیے پورا فوکس جو چیز تھی ان دونوں شہزادوں کی تربیت تھی، ان دونوں کو پڑھانا تھا، ان دونوں کو لکھانا تھا، ان دونوں کو عطا کرنا تھا، ان دونوں کو سنوارنا تھا۔ یہ تو سورے ہوئے پہلے سے تھے لیکن سونے پر سہاگا کرنا تھا، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم جن لوگوں پر خصوصی توجہ دے کر، اپنے گھر میں رکھ کر، اپنی گود میں رکھ کر جن کی پرورش کریں، جن کی تربیت کریں، جن کو علمی نکات سکھائیں، آپ اندازہ کریں پھر ان کے علوم کا عالم کیا ہوگا، ان کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ خاتم ولایت یعنی جس کی نظر پیار، جس پر نظر پیار کی، ایک نظر پیار کی علی مرتضیٰ کی پڑ جائے وہ بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ ایک نظر جو ولی بنا دیتی ہے تو 20 سال سے زائد مکمل توجہ دے کر جن کی تربیت کی ہوگی خدا نے ان کو کتنا بلند کیا ہوگا، ان لوگوں کے مرتبے کتنے عظیم ہوں گے، کیا علمی صلاحیت اور کیا نکھارا گیا ہوگا ان کو۔ اسی لیے تو امام حسن کے سامنے ایک مرتبہ شاہد و مشہود کی تفسیر پر بات ہوئی کہ شاہد کسے کہتے ہیں اور مشہود کسے کہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد شب قدر ہے اور مشہود سے مراد عید الاضحیٰ ہے، کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد جمعہ ہے اور مشہود سے مراد صبح قیامت ہے۔ امام حسن سے کسی نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ شاہد سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نہیں صرف کہا نہیں، پھر فوراً دلیل بھی پیش کر دی، کیونکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ یہ شان تھی، لیکن ان حضرات کی علمی خدمات کا تعارف کم ہو سکا، بلکہ مسند اہل بیت جو ان کی روایات پر مشتمل ہے، اہل بیت اطہار کی کتنی خوبصورت باتیں اس میں۔ امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی حادثہ ہو جائے، انسان کے ساتھ زندگی میں
کبھی بھی حادثہ ہو جائے، 10 سال پہلے، 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے کوئی اس کو دکھ پہنچا، کوئی صدمہ پہنچا، ٹھیک، اب اس کو کبھی بھی وہ حادثہ یاد آ گیا، حادثہ کبھی ہوا تھا، اس نے صبر کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا، جو بھی معاملہ ہو، لیکن اب وہ حادثہ کبھی بھی یاد آئے تو جب یاد آئے گا حادثہ وہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب انا للہ پڑھا ہے تو حادثے پر اس وقت صبر کرنے پر جو ثواب ملا تھا اب انا للہ پڑھے گا اب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. یعنی جب جب انسان کو پہنچی ہوئی مصیبت یاد آئے اور جب جب وہ انا للہ پڑھے گا تو انا للہ کی برکت یہ ہے کہ اس وقت اس کو جو مصیبت ہوئی تھی اس نے صبر کیا تھا، اب جب جب انا للہ پڑھے گا اس کو یاد کر کے تب اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. یہ روایت ہمیں اہل بیت سے پہنچی. اسی طرح سے بڑی مقبول دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے وتر میں. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما عاطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہو لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت سبحانک رب البیت. یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ دعا حضور علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو خاص سکھایا تھا کہ وتر میں اس کو پڑھا جائے. اس کی بڑی برکتیں ہیں. ہم جیسے وتر میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، تو اس کے بعد ساتھ میں ربنا بھی ملا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ دعا بھی ملا دے. بڑی برکتیں اس کی. بلکہ سیدنا فاروق اعظم کا بھی معمول تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو اگر دعائے قنوت کے ساتھ اگر اس کو بھی ملا لیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی دنیا اور آخرت کے غم میں انسان مبتلا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی غم سے نجات عطا فرمائے گا. بہت برکت ہے اس دعا کی. اگر مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی سے مصیبت کو دور فرماتا ہے. یہ بھی اہل بیت سے روایت ہمیں ملتی ہے. اور بھی روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں، پوری مسند ہے اہل بیت اطہار کے نام سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مولائے کائنات نے ان کی تربیت فرمائی. یوں تو تقریباً 7 ساڑھے 7 سال 8 سال کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں ان کو ملے. پھر اس کے بعد اتنے 6 مہینے اور بڑھا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت، اور پھر مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یعنی کہ 3 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک. تو کتنے سال بنتے ہیں اس میں؟ 37 سال بنتے ہیں. 37 سال تو 37 سال تک 37 ایئرز. اتنی تربیت مولائے کائنات نے ان شہزادوں کی، اور اس کا جو اثر تھا پھر آپ کو دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حلم دیا حسن کو اور سخاوت دی میں نے حسن کو. پھر وہ بہت بے مثل بے مثال تھی. مدینہ منورہ کے 400 مکانات کا خرچہ اکیلے امام حسن اٹھاتے تھے. سخاوت دیکھیں آپ. آج 4 گھروں کو پالنے والے کے ناک میں دم آتا ہے. امام حسن 400 گھر مدینہ طیبہ کے تنہا اکیلے خرچہ اٹھاتے تھے. اور بات بھی پھر کیسی کہ وہ خرچہ جو 400 گھروں کا اٹھاتے تھے ان گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ خرچہ چلاتا کون ہے. یہاں تو ایک کیلا بھی دے تو 4 لوگ فوٹو بتلواتے. یہاں کوئی کسی کے ہاتھ میں وہ واٹس ایپ پہ بڑی چلی تصویریں کہ ایک بچے کو ایک کیلا دیا جا رہا ہے تو 4 لوگ تصویر نکال رہے ہیں اس کی. یہ حال ہے. ذرا لوگ دیکھیں نا، نیکی کرنے کا طریقہ سیکھیں. نیکی کرنے کا طریقہ سیکھیں. اگر راشن تقسیم ہوگا تو پھر اتنی تصویریں چہرے سے نکلے گی کہ لینے والے کو شرم آئی کہ میں کہاں آ گیا. ابھی بیچ میں لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ ایک تصویر کے ساتھ ایک آرٹیکل چل رہا تھا، میری نظروں سے بھی گزرا، میں نے بھی اس کو پڑھا کہ
سوشل خدمات انجام دینے والے، ان کا ایک گروپ جو ہے وہ محلے میں آیا تو ایک ننھی سی بچی نے کہا کہ انکل اس مرتبہ آپ ہمارے گھر نہیں آنا، آپ نہیں آئیں گے اس مرتبہ ہمارے گھر۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس مرتبہ آپ لوگ کیا خوشحالی آ گئی؟ کہا نہیں، ابا بھی ویسے بیمار ہیں اور فاقہ کشی کی نوبت بھی ایسے ہی ہے، لیکن پچھلے سال آپ نے تھوڑا سا کچھ دے کر کے جو تصویریں شائع کی تھی تو اس سے ہم اسکول میں بھی اور محلے میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، پورا محلہ بھی ہمیں چڑھاتا تھا اور اسکول گئے تھے تو وہاں بھی لوگ چڑھاتے تھے۔ تو یہ دینے کی کوئی صورتحال تو ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اجتماعی شادیاں بھی ہوتی ہے تو جو مقرر آ رہا ہے پہلے تو بلا لیتے ہیں وہ سیاسی سب جاہل جٹوں کو، اور پھر وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یہ غریب بچے، یہ غریب بچے، وہ شادی جن کی ہوتی وہ بھی سوچتے ہیں بیچارے کہ اس قدر بے عزتی بلا کر بٹھا کر، گلے میں ہار پہنا کر، نئے کپڑے پہنا کر اسٹیج پر یہ غریب یہ غریب، ان کو بھی شرم آتی ہے۔ تو لوگوں کا معیار ہی بدل گیا ہے۔ نیکی کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ان اللہ والوں سے سیکھو۔ 400 مکانات کا خرچہ چندہ کر کے نہیں، یہاں تو چندہ کر کے کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے چہرے چھاپے جاتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اگر چندہ کیا ہے لوگوں کو بتانا ہی ہے کہ ہم نے کیا تو کم سے کم چہرے تو نہ چھاپو، چہرے تو نہ بتاؤ لوگوں کو۔ مومن کی عزت نفس کتنی عظیم ہے، کاپیاں بٹے گی تو ہی وہی حال، کتاب بٹیں گے تو وہی حال، کپڑے تقسیم ہوں گے تو وہی حال۔ حد تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ بانٹتے تو 50-50 روپے قطار لگا کر بانٹتے ہیں زکوٰۃ۔ یہ صورتحال مستحق جاتے بھی نہیں حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے۔ امام حسن 400 گھر مدینہ طیبہ کے۔ اچھا میں یہ مدینہ طیبہ پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جی صرف مدینے والے تھے، بقیہ کہاں تک جاتا تھا یہ تو حسن جانے اور ان کی سخاوت جانے۔ 400 مکانات مدینہ طیبہ کے، لیکن ان کو خود نہیں پتا تھا، خود پتا نہیں تھا کہ دیتا کون ہے، نہیں پتا تھا کون دیتا ہے۔ جب امام حسن کی شہادت کے بعد خرچہ آنا بند ہو گیا، وہ خود بھی حیران رہتے تھے کہ آتا کہاں سے، اتنی رازداری سے دیا جاتا ہے کہ لینے والے کو نہیں پتا۔ جب شہادت امام حسن کے بعد خرچہ بند ہو گیا، آنا بند ہو گیا، آمدنی بند ہو گئی، تو تب ان غریبوں نے کہا وہ دیتا کون تھا جو اب نہیں آتا؟ تو کہا سب تو ہے ایک حسن کے سوا، پتا چلا وہی دیتا تھا، دینے والا چلا گیا تو آمدنی بند ہو گئی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت ہے، یہ سخاوت حسن پاک ہے۔ ہمیں کیا پتا سخاوت کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا نیکی کسے کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے اپنا حلم اور اپنی سخاوت حسن کو عطا فرمائی، حسن کو دی میں نے۔ حضور کے کندھوں پہ بیٹھے، آپ نے بار بار سنا، ان کے لیے حضور نے سجدے طویل کیے، امام حسین کے لیے بھی کیے، ان کے لیے بھی کیے۔ پیروں میں سے نکلے، حضور کا لعاب چوسا، حضور کی زبان چوسی، حضور علیہ السلام کے سینے پہ چڑھے، کندھوں پہ بیٹھے، بڑی طویل باتیں ہیں۔ لیکن آج جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ حلم حسن اور سخاوت حسن کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت اور ان کا حلم کیا ہے۔ دیکھیے سخاوت، اس طرف توجہ کریں اب آپ۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ اگر توجہ آپ کیے، سخی کسے کہتے ہیں؟ کثرت سے صدقہ کیا سخی، ٹھیک ٹھیک، پیسے لٹائے سخی، کھانا کھلایا سخی۔ کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا بھی سخی ملتا ہے جو پوری سلطنت اٹھا کر کسی کو دے دے؟ کائنات انسانی میں کوئی ایسا بھی سخی ملتا ہے یہ جو پوری سلطنت اٹھا کر کسی کو دے دے؟ اچھا ایک بات یہ ہے، غور کریں آپ، اگر کسی چمچے کو دے دے تو بات سمجھ میں آتی ہے،
کسی وزیر کو دے دے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، جس نے باپ کے ساتھ جنگ کی ہو اس کو اٹھا کر دینا یہ کیسے سخاوت ہے؟ حالانکہ جس ذات سے جنگ ہوئی ہے شرف صحابیت کی وجہ سے ہم نہ کچھ کہتے ہیں نہ کہنے دیتے ہیں، احترام صحابیت ہے، لیکن بات صرف بتانے کے لیے کہ سخاوت کیا ہے۔ کیونکہ آدمی جب بڑی چیز کسی کو دیتا ہے تو ذرا دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ جو اپنا ہوگا اس کو دیں گے، چمچہ گیری کرتا ہے اس کو دیں گے، تعریف کرتا ہے اس کو دیں گے، لیکن حسن مجتبی آپ کی سخاوت کیا ہے کہ جس سے جنگ ہوئی، اچھا خود ان کی بھی جنگ ہوئی ہے، اس لیے کہ صفین میں یہ بھی تو تھے، امام حسن پاک بھی تھے جس سے جنگ